آپ کو جو ہے آپ کے خدمت میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آپ نے اس حساس اور اہم موضوع پہ ایک کوشش کی اور اس حوالے سے آپ سٹوری بنا رہے ہیں. جرنلزم اور کربلا کا چونکہ خود جو واقعی کربلا کو لوگوں تک اور عوام تک اور دنیا تک پہنچانے کا کام میڈیا کا کام سب سے پہلے جناب زینب نے کیا. جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا کے واقعے کو اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا میں ہی دفن ہو گئی ہوتی. جناب زینب سلام اللہ علیہ کربلا کی جو دشمنان اسلام نے کربلا کو اور ائمہ اطہار کو کربلا کی زمین میں سرزمین میں ہی دفن کرنا چاہا تھا اور اس کہانی کو اس واقعے کو اس سانحہ کو بس کربلا عاشورہ تک ہی محدود رکھنے کی کوشش کی تھی. لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ اٹھی اور انہوں نے ایک مجاہدت کی اور ایک مشن کے طور پہ انہوں نے کربلا کو دنیا تک پہنچایا اور دنیا کو کربلا کی حقیقت بتا دی. اگر زینب نہ ہوتی شاید ہمارے پاس اور ہمارے درمیان اس شکل میں کربلا نہ ہوتی, عاشورہ نہ ہوتا جو واقعی حقیقت ہے کربلا کی. تو ہم مرہون منت ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کہ انہوں نے کربلا کو ہم تک پہنچایا. یہ ایک بنیادی واسطہ ہے میڈیا کا اور کربلا کا, یعنی کہ ہمیں بھی پروپیگیٹ کرنا چاہیے, ہمیں بھی کربلا کے حقیقت کو حماسی جو کربلا کا حماسی رخ تھا اس کو دنیا تک پہنچانے کی ضرورت ہے. اور جو اس میں ابھی بھی خرافات ہیں اور رسومات ہیں جو ہم نے داخل کی ہے, کربلا کو ان رسومات سے ان خرافات سے پاک کرنے کی ضرورت تھی جیسے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے انجام دیا تھا. اور ابھی جو اگر مین سٹریم میڈیا اس کو نظر انداز کر رہی ہے اور ایک انقلاب یہ بپا ہو رہا ہے اور پوری دنیا اس کا مشاہدہ کر رہی ہے, یہ انقلاب کربلا کا انقلاب دنیا کے گوش و کنار تک پہنچ جائے گا, ہر خطے تک پہنچے گا. لیکن وہ اندھے ہیں جو اپنی آنکھیں اس سے موڑ رہے ہیں اور آنکھیں بند کر رہے ہیں. یہ ان کے لیے المیہ. اگر وہ چاہتے ہیں ان کی منفی پروپیگنڈا سے کربلا کی تحریک رکنے والی ہے تو ان کا وہم ہے, ان کا گمان ہے کربلا کی تحریک اب رکنے والی نہیں ہے, کیونکہ اس کا محرک جو ہے اس کو چلانے والا ہے جو خود پروردگار عالم صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار عالم ہے. اچھا, میں جو مین اسٹریم میڈیا ہے انڈیا کا جیسے این ڈی ٹی وی بہت سارے نیوز, جب وہاں پر کوئی پروگرام ہوتا ہے کوئی میلہ ہوتا ہے پورے دن لائیو چلتا رہتا ہے. اسی طرح اگر ہم بات کریں گے ان میڈیا کی نہیں بٹ جموں کشمیر میں جی کے بہت سارے ہیں, گریٹر کشمیر ہیں, بہت سارے مین اسٹریم نیوز چینلز ہیں, وہ اس چیز کو ہلکا سا کہیں نہ کہیں ہیڈ لائن بیچ میں لگاتے ہیں اور اس کو وہ اس طرح سے نہیں چلانا چاہے. ایک بڑا ہجوم ہے, ایک بہت بڑی تعداد میں اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. تو اس سے کیا چیلنجز آ رہی ہیں کشمیر میں اور ہمیں اس کا کیا سولوشن کرنا چاہیے؟ روز اول سے دنیا کے طاغوت کو یہ خطرہ لاحق کہ یہ انقلاب گھر گھر نہ پہنچے, کیونکہ ان کی کرسیاں, ان کے تخت, ان کے تاج, ان کی ملوکیت اور ان کی شہنشاہیت, ان کی بالادستی ختم ہو جائے گی جب کربلا عام ہو جائے گی. اس لیے مین سٹریم میڈیا ہرگز یہ نہیں چاہے گا دنیا کی طاغوتی طاقتیں اور جن کے زیر تسلط بھی پوری دنیا کا میڈیا ہے, ویسٹرن میڈیا بھی انہیں کے زیر تسلط ہے, وہ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ کربلا کی تحریک دنیا تک پہنچے. اس لیے وہ اس کو منفی ڈائریکشن دے رہے ہیں یا اس کو کوریج نہیں دے رہے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے کہا یہ تحریک رکنے والی نہیں ہے, ان کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے. اگر رک سکتی تھی تو پہلے رک گئی ہوتی, 1400 سال پہلے رک گئی ہوتی تھی. اس کو روکنے والے بہت ساری طاقتیں آ گئی تھی لیکن تب بھی یہ تحریک نہیں رکی تھی. جناب زینب سلام اللہ علیہ تنہا اٹھی تھی. شاید بظاہر دنیا نے اہل بیت اطہار کو کچل دیا تھا, رون دیا تھا, ختم کیا تھا, لیکن جناب زینب جب تنہا اٹھی اور پوری دنیا تک یہ کربلا کی تحریک پہنچی, آج تو الحمدللہ اتنے آزاد آ رہے ہیں. کیسے یہ تحریک رک سکتی ہے؟ یہ ان کا وہم و گمان ہے کہ شاید یہ تحریک رکے گی, لیکن ہرگز 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 ابدا 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 یہ تحریک رکنے والی نہیں ہے. ایک آخری سوال آپ سے, جی, یہ جو مینوفیکچرنگ کنسنٹ ہے میڈیا کے تھرو جو کنسنٹ کریٹ کیا جا رہا ہے, پروپیگیشن کیا جا رہا ہے, مائنڈ واشنگ کی جا رہی ہے, جو گیم کھیلی جا رہی ہے, جو جرنلزم ہے کہیں نہ کہیں ہم کہہ سکتے ہیں وہ ڈکلائن ہوتا جا رہا ہے. جی, اور جو کچھ میڈیا جو ہے یہ کنٹرول کر رہے ہیں, کچھ پولیٹیکل پارٹیز انٹرسٹ گروپس پریشر گروپس کنٹرول کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے اصل جرنلزم کیا ہے اس بارے میں تھوڑا بتا دیجیے. دیکھیے دو چیزیں ہیں, ایک ہے رزم اور ایک ہے رسم. اگر ہم رسم اور روایتی طور طریقے سے یہ چلاتے رہیں, نبھاتے رہیں اور وقت کے یزید کو نہ پہچانے, شاید ان طاقتوں کو بھی اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن جب ہم وقت کے یزید کو بے نقاب کریں گے, اس کو دنیا کے سامنے لا کھڑا کریں گے اور ننگا کر دیں گے, تب ان کو مسئلہ ہے.
वो नहीं चाहेंगे कि वक्त के यजीद के खिलाफ कयाम किया जाए, उसको ललकारा जाए और उसके खिलाफ कयाम किया जाए। उनको मसला सिर्फ इसी रज़म से है, इस कयाम से है। और अगर रस्म होता तो शायद वो इसमें माविन साबित होते, मददगार साबित होते, वो सबीले लगाते, वो अलम उठाते अगर रस्म होता। लेकिन जैसे उन्हें पता है ये रज़म है, ये इनकलाबी तहरीक है, ये कयाम है और ये उठ खड़ा होने की तहरीक है, तो उनको इससे मसला है। तो दुनिया की जितनी भी ताकतें हैं, ताकूती निज़ाम है, हुकूमतें हैं, मीडिया हाउसेस हैं, उनको शायद इससे वही खतरा लाहक है कि ये रस्म नहीं है, ये रज़म है, ये इनकलाब है, ये तहरीक है। अगर तहरीक नहीं होती, जमूद होता, ठहराव होता, हरकत नहीं होती, शायद उनको भी कोई मसला नहीं होता। लेकिन आप जैसे नौजवान और जितने भी बाशऊर अफराद हैं, हर फर्द के पास अभी सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया का आज के मुजतहिदीन कहते हैं ये सिर्फ सोशल मीडिया का पेज नहीं बल्कि ये मिंबर हैं, ये महराब है। इनको कयाम करना चाहिए, इनको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स इसके लिए इस्तेमाल करने चाहिए। हर एक फर्द के पास, जिसके पास भी सोशल मीडिया का अकाउंट है, उसके पास एक मेंबर है, यानी कि उसके पास एक जिम्मेदारी है। मेंबर मतलब उसके पास एक मोर्चा है, उसको मोर्चा संभालना चाहिए और वक्त के ऐसे मीडिया हाउस को जवाब देना चाहिए। ये तहरीक है और हम इस तहरीक के रोए रवा हैं, ये दबने वाली नहीं है, ये कुचलने वाली नहीं है। आपने कश्मीर में भी गुज़श्ता हफ्ते देखा कि उन्होंने इस तहरीक को कुचलने की कोशिश की थी, दबाने की कोशिश की थी, मकावमती बैनर्स पोस्टर्स उतारने की कोशिश की थी, लेकिन मकावमती जवान उठे, उन्होंने दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के ये साबित कर दिया हम झुकने वाले नहीं, हम डरने वाले नहीं है और हमने ठान ली है करबला की तहरीक दुनिया के गोशो किनार तक पहुंचाएंगे और ये तहरीक इंशाल्लाह हर दम हम निभाते रहेंगे। ठीक है। अकबर के फरमान पे जान भी कुर्बान, अकबर के फरमान पे जान भी कुर्बान।